دوستوں، خاندان عدی کے ایک مخصوص گھرانے میں صداقت اور سچائی کی قوت نے نئی نسل کے ہاتھوں پرانے رشتوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ نوفل کے دو بیٹے تھے، خطاب اور عمر، جن کی مائیں مختلف تھیں۔ نوفل کی وفات کے بعد خطاب کی ماں نے اپنے سوتیلے بیٹے عمر سے شادی کر لی اور وہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام زید رکھا گیا۔ اس طرح زید اور خطاب ماں کی طرف سے سوتیلے بھائی تھے۔ زید ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے ورقہ بن نوفل کی طرح قریش کے بت پرست رسم و رواج کا گہرا مطالعہ کیا اور ان کی جاہلانہ حقیقت کو پہچان لیا تھا۔ وہ کھلم کھلا بت پرستی سے دور رہتے تھے اور بتوں کے نام پر کی جانے والی نذریں یا قربانیاں قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ خود کو رب ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے اور لوگوں کو بت پرستی پر ملامت کرتے تھے۔ اس کے برعکس خطاب قریش کے رسم و رواج اور عقائد پر سختی سے کاربند تھے۔ زید کی وجہ سے جو بدنامی خطاب کو برداشت کرنا پڑتی تھی، اس سے تنگ آ کر اس نے زید پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور بالآخر مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ ساتھ ہی چند نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ زید کو خانہ کعبہ کے قریب نہ آنے دیں۔ اس ٹھکرائے گئے انسان نے حجاز کو خیر آباد کہا اور عراق کے شمال میں موصل تک جا پہنچا۔ وہاں سے وہ ملک شام گئے۔ جہاں بھی جاتے وہ عیسائی پادریوں اور یہودی راہبوں سے دین ابراہیمی کے بارے میں سوالات کیا کرتے۔ ایک بار ان کی ملاقات ایک ایسے راہب سے ہوئی جس نے زید کو بتایا، جس ملک یعنی عرب کو تم چھوڑ کر آئے ہو، ان قریب اسی ملک میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جو اسی دین کی تبلیغ کرے گا جس کی تم تلاش کر رہے ہو۔ زید نے فوراً واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جب وہ شام کے جنوبی سرحد سے گزر رہے تھے تو ایک حملے میں مارے گئے۔ جب ورقہ بن نوفل کو اس حادثے کی خبر ملی تو انہوں نے زید کے فضائل میں کچھ اشعار بھی لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی زید کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، قیامت کے دن زید ایسے شخص کی طرح اٹھائے جائیں گے جو اپنی ذات میں ایک فرد نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی خوبیوں کے مالک ہوں گے۔ دوستو، زید کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے اور خطاب بھی وفات پا چکے تھے۔ دونوں بھائیوں کے بیٹوں کی آپس میں تعلقات خوشگوار تھے۔ زید کے بیٹے سعید نے خطاب کے بیٹے عمر کی بہن فاطمہ سے شادی کر لی۔ اس رشتے سے خاندان کی دو شاخوں کے درمیان تنازع ختم ہو چکا تھا، لیکن جب اسلام کا عروج کا سورج طلوع ہوا تو سعید ان اولین افراد میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ عمر کی والدہ ابو جہل کی بہن تھی، اسلام کے دشمنوں میں شامل ہو گئی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے یہ ذکر اپنے بھائی عمر سے نہ کیا کیونکہ وہ ان کے غصے سے بخوبی واقف تھی۔ عمر کو اسلام سے ایک اور وجہ سے بھی نفرت تھی۔ ان کی بیوی زینب کے بھائی حضرت عثمان قبیلہ جمح سے تعلق رکھتے تھے اور فطرتاً خدا پرست تھے۔ ان کا رجحان نزول وحی سے پہلے ہی خدا واحد پر ایمان کی طرف تھا۔ جب اسلام آیا تو حضرت عثمان اور ان کے دو بھائی اور زینب کے 3 بھتیجے اور بھانجے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ ان اولین افراد میں سے تھے جنہوں نے اسلام کی پکار پر فوراً لبیک کہا۔ عمر کی بیوی زینب کے بارے میں اس مرحلے پر کوئی مستند روایت نہیں ملتی کہ ان کی ہمدردیوں کا مرکز کیا تھا، لیکن زینب اور ان کے بھائی اپنے قبیلے کے سردار امیہ بن خلف کے بھتیجے اور بھانجے تھے۔ امیہ بن خلف اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھا۔ اس کے خاندان کے باقی لوگ بھی کسی سے کم نہ تھے۔ یہ وہی امیہ تھا جو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا، اے محمد، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ اس گلی سڑی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ پھر بڑی حقارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے مسلا اور اس کا غبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انوار کی طرف اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، اور میرا دعویٰ ہے کہ پروردگار اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تجھے بھی ایسے ہی زندہ کرے گا جیسے تو اب ہے، اور پھر تجھے جہنم میں پھینک دے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔